بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ یختص برحمتہ من یشاء صدق اللہ العلی العظیم۔ ہم ہے کل 10 محرم گزرا، تاریخ اسلام کا بہت بڑا دن، بہت بڑا واقعہ، بہت ہی عظمت و شان والا دن ہے۔ یہ دن پہلے بھی تاریخ میں بہت بلند رہا ہے۔ آدم علیہ السلام کی توبہ اس دن قبول ہوئی، آپ کو جنت سے اس دن نکالا گیا، اور بھی بڑے بڑے واقعات اسی دن ہوئے ہیں۔ نوح علیہ السلام کی کشتی بھی 10 محرم کو کنارے لگی، بے شمار واقعات ہیں، اور اس سارے بے شمار واقعات میں سے اللہ پاک نے اس واقعے کو بھی اس دن کیا تاکہ یہ اور 10 محرم کی شان بڑھا دے۔ اب قیامت کے دن جو ہے وہ بھی 10 محرم کو آئے گی اور جمعے کا دن ہوگا، یہ یعنی بتایا ہو۔ اس دفعہ جمعرات کو آئی ہے، لیکن کسی جگہ بدھ کو آئی ہے، جمعے کو نہیں آئی تھی۔ اگر جمعے کو آتی تو یہ یعنی قیامت کا دن ہونا تھا۔ تو یہ جو واقعہ ہے، میں اس کو سادگی سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ اس کے کیا وجوہات تھیں، اور دوسروں نے جنہوں نے ظلم کیا ان کی کیا وجہ تھی کہ انہیں اتنا بڑا ظلم اپنے آقا پاک کی اولاد کے ساتھ کر دینا کوئی مذاق نہیں ہے۔ اتنا ظلم کرنا کہ ناش مبارک پہ گھوڑے دڑانا، توبہ میری یا اللہ، جن کو گلوں کو چومے، کندھے پہ بٹھا کے جھولے دیں ان کے ساتھ۔ یہ اہل بیت پاک کہتے ہیں حضرت بی بی فاطمہ پاک کے خاندان پاک۔ یہ جو یزید کے تھوڑے چاہنے والے ہیں وہ نہیں مانتے کہ یہ اہل بیت ہیں، لیکن ساری باقی دنیا یہی مانتی ہے کہ اہل بیت، کیونکہ ان کے بارے میں قرآن نے کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم رجس اہل بیت، کہ اہل بیت کو میں نے پاک کر دیا ہے، ان میں کوئی غلطی کا امکان باقی نہیں۔ تو وہ جو مخالف ہیں اللہ انہیں بچائے۔ حضرت علی پاک کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ علی تیری تھوڑی سی مماثلت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہے کہ کچھ تو ان کو خدا بنا دیتے ہیں، اور یہودی ان کی ماں کو بھی نہیں بخشتے اور عیسیٰ کو بھی نہیں مانتے۔ یعنی 2 گروہ ہوں گے امت میں کہ کچھ تو علی پاک کو اتنا بلند کریں گے کہ کہیں گے وہی والا بھول گیا تھا، تو وہ وہی جو تھی وہ علی پاک پہ اترنی تھی۔ کچھ تو ایسے ہوں گے، کچھ ایسے ہوں گے کہ علی پاک کے مقابلے میں دوسروں کو ترجیح دیں گے۔ تو آپ بڑے حیران ہوتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہوگا؟ کہتے ہیں ہاں ایسا ہی لکھا ہے، ایسا ہی ہوگا۔ اب وہ دونوں گروہ موجود ہیں۔ ایک جو ہے وہ یعنی ایسا فکرہ کہتا ہے وہی آ رہی ہے اور حکم ہوتا ہے فاطمہ کے گھر چلو۔ یہ بھلا کوئی بات ہے؟ اللہ کا تو سارا محبوب مالک، اس کا محبوب جو وہ حضور پاک ہے، آپ سے سب کچھ ہے، آپ کو کوئی کچھ عزت نہیں دے سکتا، آپ اللہ سے ہی عزت والے ہیں، آپ کی غلامی سے عزت ملتی ہے۔ صحیح نہیں بات؟
جو بھی شان ملی ہے حضرت امام حسین کو، حضرت علی پاک کو، بی بی فاطمہ کو، وہ آپ کی نسبت کی وجہ سے ملی ہے. اگر اس سے کوئی ہٹے تو وہ جرم کا. انبیاء کرام کو بھی ساری شان آقا پاک کی وجہ سے ملی، تو اہل پاک کو، اولاد کو بھی اسی وجہ. اور آپ حیران ہو جائیں کہ آقا پاک کے اس ارشاد کا کتنا سچ ہے کہ واقعی دو گروہ ہیں. ایک گروہ کہتا ہے وہ جنتی ہے یزید، وہ حق پر تھا. تو وہ میری اللہ پاک نے اس آیت پاک میں انما یرید اللہ کہا کہ حق صرف اہل بیت ہے، جو وہ کرے وہ دین ہے. تو یہ آقا پاک نے فرمایا تھا میری اولاد میری بیٹی سے چلی ہے. ڈاکیوں کی اولاد بیٹوں سے چلتی ہے، لیکن چونکہ آپ خاتم النبیین تھے، آپ کے 3 بیٹے ہوئے، وہ بچے ہی نہیں، وہ اللہ کو پیارے ہو گئے. لہذا آپ نے کہا میری اولاد فاطمہ سے چلی. دوسری بچیوں سے بھی بچے ہوئے، ایک بیوی سے بچہ ہوا، ایک بیٹی سے بھی بیٹے ہوئے عثمان کے، مگر وہ کوئی بچے نہیں. بچے تو صرف حضرت بی بی فاطمہ پاک کی اولاد بچی. ان میں یہ دونوں حسن اور حسین، یہ نام تھے شبر اور شبیر. یہ نام تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون، ان کے بیٹوں کے. شبر اور شبیر کا معنی حسن اور حسین ہے عربی میں. وہ عبرانی زبان جو ان کی تھی اس میں شبر اور شبیر تھے. حضرت علی پاک نے کوئی اور نام رکھا تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، جبریل امین کہہ گئے حسن کا نام شبر ہے. وہ شبر کا معنی عربی میں حسن. جب حسین پیدا ہوئے تو پھر انہوں نے کوئی نام رکھ لیا. آپ نے کہا نہیں، اس کا نام حسین ہے. اللہ پاک یہ نام اتنے یعنی یہ پیارے تھے کہ ایک دفعہ تختی لکھی تو بی بی فاطمہ کو دکھائی. اب وہ کہے کہ اگر میں کہوں گا بھی حسن کی اچھی ہے تو حسین کا دل ٹوٹ جائے گا، اگر حسین کی اچھی کہوں تو حسن کا ٹوٹ جائے گا. وہ کہتے چلو آپ نانا جی سے فیصلہ کرا کے آؤ. اب نانا جی کہتے کہ میں کس کو کہوں کہ تختی تیری اچھی ہے، اس کا دل نہیں میرے سے توڑا جاتا. این جبریل امین آئے، آ کے کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم یہ ایک پھل ہے، اس کو آپ ایسے گراؤ، آدھا پھل کٹ کے ایک تختی پہ جا پڑا، آدھا پھل ایک پہ جا، کہ کسی کا دل نہیں توڑا گیا. اتنے پیار، اور پیار کوئی عام طور پہ نہیں تھا، انہوں نے کام ہی اتنا بلند کرنا تھا، اتنا بلند کام کرنا تھا کہ وہ اس طرح محبت کی آغوش میں یہ پڑے، آقا پاک کی صحبت میں پڑے. ایک تو اللہ پاک نے کہا کہ یہ پاک ہیں، ان سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی. انما یرید اللہ آیت ہے، ان کی شان میں آیت اتری ہے. دوسرا یہ ہے کہ آقا پاک کا نطفہ پاک جس بھی شخص کے ذریعے آیا وہ اپنے دور میں مشرک نہیں تھا، وہ نیک تھا اور تدبر و فراست میں بڑا اعلیٰ تھا. ایک یعنی پشت کا واقعہ کہ جن کے پشت سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، ان کا ایک واقعہ تفسیر والوں نے لکھا ہے کہ وہ ایک بادشاہ کی دعوت پہ گئے تو راستے میں کسی کا اونٹ گم ہو گیا تھا. وہ اونٹ والے اونٹ ڈھونڈ رہے تھے، تو آپ چونکہ اسی راستے سے چلے جا رہے تھے تو اچانک اسے کہتے یار تیرا اونٹ جو ہے وہ کانا تھا. انہوں نے کہا ہاں کانا تھا. کہتے وہ اس کی دم بھی کٹی ہوئی تھی؟ کہتے ہاں. انہوں نے کہا بس یہی میرے چور ہیں کیونکہ نشانی ان کو پتا.
وہ کہتے نہیں ہم چور نہیں ہیں، ہم تو ویسے اپنے فہم و فراست سے تجھے بتا رہے ہیں۔ وہ بادشاہ کے پاس جب دعوت پہ پہنچے تو بادشاہ کے پاس وہ بھی پہنچ گئے، وہ کہہ دیجیے میرے چور ہیں۔ وہ کہتے نہیں یہ تو بڑے معزز لوگ ہیں، یہ چور نہیں ہو سکتے۔ کہتے ان سے پوچھو ان کو نشانیاں کس نے بتائی؟ کہتے جی ابھی اس کو بتا دیتے ہیں کہ جب ہم دیکھ کے آ رہے ہیں تو اونٹ جو تھا نا اس نے ایک طرف سے درختوں کو چرائی کی، دوسری طرف نہیں کی، اسے نظر ہی نہیں آتا تھا دوسری سائڈ، لہذا ہم نے گیس کیا کہ یہ ایک آنکھ والا اونٹ ہے، یہ اندھا ہے، یہ وجہ سے۔ دوسرا کہتے ہیں کہ جب بھی اونٹ لیدنا کرتا ہے نا اس کے اوپر وہ دم کی وجہ سے وہ دباؤ آتا ہے، وہ گول نہیں رہتا۔ وہ کہتے یہ جو یہ گول تھا، تو ہم نے کہا اس کے اونٹ بھی دم بھی کٹی ہوئی ہے۔ لہذا بادشاہ نے ان کی بات سے کہا بھی جاؤ چور ڈھونڈو اپنا، یہ چور نہیں۔ جب بادشاہ نے دعوت کی تو اس میں کھانے کے دوران شراب اس وقت حلال تھی، شراب پلائی گئی تو وہی کہنے لگے یہ شراب کسی قبر سے کے اوپر پودا ہوگا، اس سے آئی۔ وہ بڑا حیران کہ قبر کے اوپر انگوروں کی بیل یہ کیسے؟ وہ جب تحقیق کی تو وہ ادھر ایک قبر تھی اس کے اوپر پودا لگا۔ اتنی یعنی میں فراست و تدبر کی بات کریں کہ ان کے فہم اتنے اچھا۔ یہ مفسر حضرت پیر کرم شاذلی نے لکھا ہوا ہے۔ تو پھر اس نے اپنا کہا کہ ایک اور بات کہی جو مجھے یاد نہیں رہی، تو وہ بھی سچی ثابت ہوئی۔ وہ کہا کہ آپ بادشاہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ بادشاہ کو تو پیر فکر کیا کہ یہ کیا ہو گیا۔ کہتے کہ امی کو کبھی امی سچ سچ بتانا۔ وہ کہتے بیٹے ایسا ہوا تھا کہ تیرا والد بیٹا پیدا کرنے کے قابل نہیں تھا، ہم نے ایک چرواہے کا بیٹا لے کے پالا تھا تو لوگوں میں مشہور کر دیا کہ اللہ نے بیٹا دیا ہے، بیٹا دیا۔ یہ انہوں نے کہا یہ آپ نے کہاں سے لیا؟ کہ جو بادشاہ ہوتے ہیں نا وہ مہمان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں، آپ کھلاتے رہے آپ نے کھایا نہیں، یہ سنت بھی ہے۔ تو میں یعنی یہ واقعہ اس لیے بیان کر رہا تھا کہ وہ جس دور میں جس ہستی میں وہ نور نبوت آیا، وہ نطفہ پاک، وہ روح پاک آئی، وہ اپنے دور کے بہترین انسان ہوئے ہیں۔ لہذا حضرت مجدد الثانی فتویٰ دیتے ہیں کہ وہ نور نبوت 12 پشتوں تک بی بی فاطمہ کی اولاد سے اسی شان و شوکت سے ظاہر رہا، 12 امام جنہیں ہم کہتے ہیں۔ تو یہ دو وجہ سے یہ جو اہل بیت پاک ہے تمام حسین ہیں، یہ دو وجہ سے، ایک تو اللہ نے مہر لگا دی کہ یہ جو ہیں یہ غلطی کرنے والے ہی نہیں ہیں، میں نے پاک کر دیا انہیں۔ ایک تاریخی واقعہ بھی ہے کہ اس خون پاک سے کبھی نہ تو توحید کی نفی ہوئی ہے، نہ کبھی انسانی حقوق کی نفی ہوئی ہے، ہمیشہ اپنے دور میں بہترین انسان گنے گئے۔ اور اہل بیت پاک کے جو 12 صاحبزادے حضرت بی بی فاطمہ کے زین العابدین سے امام باقر، باقر سے امام جعفر صادق، جعفر صادق سے امام علی رضا، ایسے جو چلتے گئے تو ہر ایک اپنے دور میں بہترین انسان ہے۔ اب 12 امام کتاب پڑھو حیران رہ جاؤ گے کہ کس تدبر، حالانکہ شدید سختیوں میں تھے، بادشاہ وقت سختیاں کرتے تھے، بڑی سختیاں، لیکن انہوں نے دین کا فروغ کیا ڈٹ کے۔ حضرت امام زین العابدین 1000 نفل پڑھتے رات کو،
رو رو کے آنکھیں جو تھی ان کی بینائی کم ہو گئی تھی غم میں. کہتے کہ یعقوب کا ایک یوسف گم ہوا تھا تو ان کی بینائی جاتی رہی, میرے تو 72 چلے گئے ہیں, میں کیسے نہ روؤں, مجھے رونے دو. تو وہ یعنی اتنا رو رو کے بھی پھر بھی عبادت میں خیر تھی. اور لوگ نا ظلم کی وجہ سے نہیں بولتے تھے. جیسے آج گورنمنٹ کوئی غلط کام کرے تو کوئی بیچارے بولتے نہیں, چپ کر کے ظلم سہتے رہتے ہیں, ایسے ہی نہیں. حالانکہ دیکھا جائے تو کئی بے شمار ظلم ہوتے ہیں, لیکن کہتے ہیں لڑائی کیا کرنی ہے, فوج سے لڑائی کیا کرنی ہے, وہ چپ رہتے ہیں. ایسے ہی اس وقت چپ تھے, لیکن اندر سے ان کا ہی ادب کرتے تھے, جیسے وہ عباسی اور امیہ ڈرتے تھے. حضرت امام زین العابدین گئے عمرے پہ, حج پہ, تو ادھر نا جو اس وقت کا بادشاہ تھا مروان بن عبد الملک, وہ کہنے لگا اس کو نا کوئی حجر اسود کا بوسہ نہ لینے دے. جیسے ہی حضرت امام زین العابدین آئے ساری دنیا پیچھے پیچھے ہٹ گئی. آپ نے بوسہ لیا, پھر جا کے بیٹھ گئے. اس دوران آپ کو چھینک آئی, آپ نے کہا الحمدللہ, سارا مطابقت یا رحمکم اللہ. وہ جو اس کے سپاہی تھے وہ کہنے لگے یہ کون ہستی ہے جس کی اتنا احترام ہے؟ تو مروان بن عبد الملک نے کہا کہ اگر میں نے بتا دیا یہ بھی پھر جائیں گے. بتا دیتا تو پھر ہی جانا تھا انہوں نے, کہ جن کے اتنے ماننے والے. اس نے کہا مجھے نہیں جانتے. اس وقت وہاں ایک شاعر کھڑا تھا, اس شاعر کا میری بدقسمتی مجھے نام بھول جاتا ہے, بتائیں کوئی ہے. وہ شاعر کھڑا تھا, اس نے کہا مروان بن عبد الملک کے سپاہیوں, میں بتاتا ہوں یہ کون شہزادہ ہے. انہوں نے کہا یہ نواسہ ہے آقا دو عالم وسلم کا, یہ جگر گوشہ ہے حیدر کرار کا, یہ فاطمہ کا جگر ہے, یہ حسین کا بیٹا ہے, یہ وہ ہے جن کا نام لینے سے جنت نصیب ہوتی ہے, یہ شہزادے ہیں, یہ نوجوانان جنت کے سردار جو ہیں ان کا بیٹا ہے. اس نے 15 شعر پڑھے, فل بدی پڑھے, وہیں پہ کھڑے کھڑے محبت میں پڑھے, اور مروان نے اس کو گرفتار کر لیا. وہ کہتا گرفتاری کوئی معنی ہی نہیں رکھتی, میں نے اپنی دل کی آواز سے پڑھا ہے. حضرت امام زین العابدین کو پتہ چلا تو انہوں نے 1 لاکھ درہم اس کو انعام بھیجا. وہ ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا اے فرزند رسول, میں نے انعام کے لیے نہیں پڑھے, میں نے تو بخشش کے لیے پڑھے. تو آپ فرمانے لگے بیٹے ہم دے کے واپس لینے والے نہیں ہیں, لہذا تو رکھ لے. یہ خانوادہ وہ ہے کہ دے کے واپس نہیں لیتا. حضرت امام علی مقام کا صاحبزادہ ہے, کردار مصطفی سے پر وجود. یہ میں نے آپ کو بتانا, یہ اتنی بلند شان کے مالک کبھی کوئی شک میں نہ پڑے, کبھی کوئی شک میں نہ پڑے, ورنہ اس کا ایمان جاتا رہے گا کہ امام حسین جو تھے معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ, بھی ان سے بھی کوئی غلطی ہو, غلطی ان سے ہو ہی نہیں. اللہ کہتا ہے یہ میں نے پاک کر دیے ہیں. اللہ پاک کا انما یرید اللہ لیذھب عنکم رجس اہل البیت, اہل بیت کو میں نے تمام غلطیوں سے پاک کر دیا. یہ پھر جو دشمن ہے نا آپ کے, وہ کہتے ہیں یہ اہل بیت یہ نہیں ہے, وہ تو ازواج مطہرات ہیں. تو 15-16 حدیث حضرت امام سیوطی نے لکھی کہ آقا دو عالم وسلم جب بھی فاطمہ کے گھر کے آگے سے گزرتے تو یہ آیت پڑھ کے آپ کو کہتے آؤ نماز کے لیے چلے. یہ آیت پڑھ کے. اور ایک بی بی فاطمہ پاک کے حضرت ام سلمہ کے گھر, وہ بھی زوجہ محترمہ ہیں, ان کے گھر بیٹھے ہیں تو اچانک نا
حضرت علی آتے ہیں تو اس کو اپنے پاس بٹھا، فاطمہ پاک آتی ہیں بی بی وہ بھی پاس بٹھاتے، حسنین کریمین بھی آتے ہیں تو وہ بٹھا کے نا اوپر اپنی چادر لے دی اور کہا یا اللہ اس آیت کے جو آتے ہیں وہ یہ ہیں، اس آیت پاک میں جو آتے ہیں وہ یہ ہیں۔ وہ میں نے بتایا نا کہ علی پاک کی دشمنی، آقا پاک فرما گئے تھے کہ ایک گروہ ہوگا جو علی تیرا دشمن ہوگا اور ایک گروہ ہوگا جو تجھے جو مجھ سے بھی بڑھا دے گا، ہے نا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایسا ہوا نا، کچھ نے تو مخالفت میں تو بی بی مریم پاک پہ الزام لگا دیے کہ بچہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے یہودیوں نے، اور عیسیٰ علیہ السلام کی بھی تکذیب کی، اور کچھ نے کہا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے۔ تو حضرت حضور پاک فرمایا کہ علی تیری مماثلت عیسیٰ کے ساتھ ہے، کوئی تیرے دشمن۔ ہم اللہ کا شکر کرتے ہیں کہ ہم نا خدا بناتے ہیں، مگر ان کی پیار کو ہم اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں۔ جنہیں اہل بیت سے پیار ہے وہ جنتی ہیں، کیونکہ جنت کے سرداروں کا پیار، یہ جو کہتے ہیں یزید جنتی ہے، بتاؤ سردار تو اس کے حسنین ہے، وہ کیسے داخل ہوگا اس میں؟ اور اتنا ظلم کر کے داخل ہو کہ چھوٹی چھوٹے بچے، حسن زین العابدین بیمار، وہ اونٹوں کے اوپر نہ وہ بھی نہ رکھنے دیے جن میں بیٹھتے ہیں، ننگے اونٹوں پہ ذلیل سر اقدس کو نیزے پہ رکھ کر کے گماتے ہوئے۔ یارو ان میں اسلام کی کوئی معمولی سی بھی خوشبو ہوتی تو ایسا کرتے؟ حضرت سلطان باہو نے زبردست فرمایا جے دین علم وچ ہوندا تمبو خیمے کیوں سڑ دے ہو۔ 18,000 جو حافظ حد سے اگے حسین دے مردے، یہ شمر کمینہ جس نے خنجر چلایا تھا یہ حافظ قرآن تھا، 16 کے 14 حج کیے تھے اس کمینے نے۔ پھر یہ اس بلڈنگ کو دیکھ کے آیا ہوگا، جب تک دل میں محبت رسالت مآب سلم نہیں، کوئی سجدہ قبول نہیں، کوئی رکوع قبول نہیں، کوئی نیت قیام، کوئی روزہ قبول نہیں۔ محبت رسالت مآب سلم ہو تو ساری عبادات جو ہیں وہ عبادات بنتی ہیں، اور محبت ہو تو پھر جس ہستی نے یہ فرمایا ہو اے اللہ دونوں کو اٹھا کے نا کندھوں، اے اللہ مجھے ان سے پیار ہے، تو بھی ان سے پیار کر، جو ان سے پیار کرے اسے بھی پیار کر۔ پھر مبارک میں آپ کو دیتا ہوں کہ بڑی غلطیاں ہوں گی ہم میں، لیکن ایک چیز ہے کہ ہم آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پاک سے دل کی گہرائیوں سے پیار کرتے ہیں۔ اور میں آپ کو یہ صحیح کہتا ہوں کہ ایک بزرگوں نے فرمایا کہ کوئی بندہ حضرت امام حسین کی شان میں گستاخی کرے تو اس کمینے سے منہ موڑ لینا، کیونکہ کہتے دلیل دینا بھی کمزوری ہے، کہ وہ اتنے پاک اور سچ ہیں کہ ان کو دلیل دینے کی کوئی ضرورت نہیں، وہ اللہ نے پاک قرار دیے ہیں، وہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پاک قرار دیے ہیں، ان سے بڑھ کر کے ہم دلیلیں دیتے پھر صحیح نہیں۔ جنہیں اللہ پاک کہے کہ میں نے پاک کر دیے، آقا پاک کہیں یہ جنت کے سردار ہیں، جوانوں کے سردار ہیں، کیا غلطی والا بندہ جنت میں جا سکتا ہے؟ جا سکتا ہے بھائی؟ وہ سردار جنہیں آپ نے فرما دیا وہ سردار ہے، لہذا کبھی اس مسئلے پہ شک میں بھی نہ پڑنا، ورنہ شک بھی تمہیں برباد کر دے گی۔ یہ اتنا پاک ہے کہ اس سے آگے کوئی پاک نہیں۔ حسین امام علی مقام ہی دین ہیں، آپ ہی سچ ہیں، آپ ہی حق ہیں، آپ ہی اللہ کے مرضیوں کے امین ہیں۔ آپ کا ساتھ دینا، حق کا ساتھ، اللہ کا ساتھ، آپ سے پیار کرنا، آقا دو عالم وسلم سے پیار، اور وہ اللہ پاک سے پیار، کبھی شک میں نہ پڑنا۔
اللہ پاک اس پیار کو اور اضافہ فرمائے۔ اے اللہ، یہ پیار ہماری بخشش کی ضمانت ہے، اس پیار میں ہمیں اتنا رنگ دے کہ ہم سے جو نفس اور شیطان کی ہم میں جو ہیں غلطیاں وہ دور ہو جائیں۔ اے اللہ، حسنین کریمین کے پیار کے صدقے ہم میں وہ جو آقا پاک کی غلامی کے انداز پورے نہیں آئے وہ پورے آ جائیں، تاکہ جب قبر میں ہوں تو شرمندہ سے آنکھیں نیچی نہ ہو جائیں، کیونکہ یا تو کو مجھے بتاؤ کہ ان سے بڑا ہے کوئی، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی نہیں، وہی یہاں سہارا ہے، وہی آخرت کا سہارا ہے، لہذا آپ کا پیار بخشش کی ضمانت اور آپ کے پیاروں کا پیار آپ کا پیار ہے۔ اللہ پاک ان پیاروں کے صدقے اس مصیبت سے نجات عطا فرمائے، اور بے دینی سے بھی بے عملی سے بھی۔ یا اللہ، حسنین نے تو سر سجدے میں کٹوایا ہے، ہم غریبوں کو بھی سجدہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ تو اتنے نیزے اور تیر کھا کے سجدے میں سر رکھا کہ سجدوں سر نہ چکی باہو، سجدہ نہ چھن جائے۔ جس کی پیشانی سجدے سے ناشنا ہوئی وہ کل قیامت کے دن کیسے اللہ پاک کا سامنا کرے گی؟ وہ سجدے میں جھکا تھا فرعون، ایک دن موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ ہو گیا کہ نیل الٹا چلاؤں گا، سجدے میں پڑھ کے اللہ کو منا لیا۔ اور یارو، اگر سجدہ فرعون کا اللہ کو منا سکتا ہے تو امت رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بندہ سجدہ کرے تو کیا اس کی بخشش نہیں ہوگی؟ لہذا ہر کام رہ جائے، سارے جگ نال پاواں بگڑ جاوے، بنا کے رب اپنے دے نال رکھو، کیونکہ وہی کام آنا ہے، وہی صرف اور صرف آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنے اندر خود غور کرو کہ ہماری غلامی میں کیا فرق ہے، اس غلامی کو جیتے جی دور کر لو، عزتوں کے ڈھیر تمہارے سروں پہ رکھے جائیں گے، محترم ہو جاؤ گے لوگوں کے درمیان، کیونکہ اللہ پاک فرماتا ہے اے جبریل میں اس سے پیار کرتا ہوں، تو بھی پیار کر، اور اعلان کر دے کہ میں فلاں بندے سے پیار کرتا ہوں، ساری مخلوق سے پیار کرے۔ صحیح لہذا محرم الحرام کا دل خراش واقعہ یہ در حقیقت ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے ہے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اور یہ ہمارے سب کے ساتھ کربلا پیش آئے گا، آ رہا ہے کہ ایک طرف نفس اور شیطان کہتے میری مانو، آقا پاک کہتے نہیں حسین کی مانو، اس کے نقشے قدم پہ چلو، حق کا ساتھ دو۔ لہذا حق کا ساتھ دینا حسینیت کی تسلیم ہے، اور نہ حق کا ساتھ دینا یزیدیت ہے۔ خدا را یزیدیت کی کوئی بدبو اپنے وجود میں نہ آنے دینا۔ وَمَا لَنَا إِلَّا الْبَلَاغُ